السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ آج کا ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا کا مطلب ہے ایوہا کا مطلب بھی ہے۔ یہ یا اے ایوہا اے دونوں کا زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے۔ اے ناسو لوگو، ناسو بدو عبادت کرو، ربکم رب کم تم سب کے رب کی، اپنے رب کی۔ الذی وہ جس نے خلق کا پیدا کیا، تمہیں، واؤ اور الذین اور جو۔ یہ دیکھیں یہ الذی ہے تو یہ واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، سنگولر کے لیے۔ اور اگر ادھر ہوتا ہے نا اللذانی تو وہ دو بندوں کے لیے یا دو عورتوں کے لیے، دو مذکر کے لیے، اور اگر اللہ تعالی نہیں ہوتا تو دو مونس کے لیے۔ اللہ زی ایک کے لیے، اللہ زانی پیول کے لیے، تسنیہ کے لیے دو کے لیے، اور اللہ زینا مور دین ٹو کے لیے۔ اور اس کا میننگ ہوتا ہے وہ جو، انگلش میں وچ دیٹ دوز کی سینس میں اس کا جو میننگ ہے وہ آتا ہے۔ یا اے ایوہا اے ناسو لوگو، عبدو عبادت کرو، ربکم رب کم تمہارے، اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، پیدا کیا۔ جس طرح اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان، حیوانات، جنات، تو یہ ساری اللہ کی کریشن ہے۔ والذین اور وہ جو، من سے، قبلکم قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تم سے جو تم سے پہلے تھے، لا اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، البتہ، شاید، یا تاکہ کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے، تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پورے مخلوق کو، جس میں ناس میں ہم نے 3 کیٹیگریز پڑھی تھی پیچھے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کے اعمال ہیں ان میں نیتیں ان کی صاف ہیں، اور ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے۔ یہ بہترین لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ کفار تھے، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اس میں، اس کی ذات میں لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ منافقین ہیں۔ تو منافقین کا کافی ڈیٹیل میں ذکر ہوا کہ یہ لوگ دل سے کمزور ایمان کے بھی ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، اور ان میں یہ کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو منافقت کی طرف انہیں لے جاتی ہیں۔ دل سے یہ مسلمان ہی ہوتے، لیکن اوپر انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے سب سے زیادہ سخت جو عذاب ہے، سزا ہے۔ تو جھوٹ کثرت کے ساتھ بولنا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی کرنا، پھر نمازوں میں سستی کرنا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہیں۔
تو جس بندے کا بلیف ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کائنات اللہ نے بنائی، سب اعمال پیش کیے جانے اور میرا ایک ایک عمل جو لکھا جا رہا ہے، تو اس کا جو عمل ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کا ایمان بلیف کمزور ہوتا ہے اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو تمام انسانیت کو کہا گیا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور آج جو 100 150 سال پہلے یہ لوگ شاید دنیا میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو اس سے پہلے بھی بڑی جنریشن چلی ہیں جب سے دنیا یہ قائم ہے، تو سب کا جو خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری ملکیت میں یہ تمام تو لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم ڈرو یا تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں تتقون سے مراد یہ بھی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، سیو کرو اپنے آپ کو، جس طرح ہم یہ بی ایس سی ایس کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، تو ہم اپنے فیوچر کو سیو کرتے ہیں کہ اگر آج ہم اچھا پڑھیں گے تو کل کو ہم وہ اچھا کمائیں گے یا ہماری رسپیکٹ ہوگی، آنر ہوگی۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، یہ تتقون اس سینس میں بھی ہے، جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ خود کو بچائیں گے۔ اللہ زی، وہ جس نے جالا بنایا، لکم، لا کا مطلب ہے کے لیے، تم تمہارے لیے، ارضا زمین، فراشن فرش، وسماء اور آسمان، بنان چھت۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے اپنے رب ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے زمین بنائی، فرش، زمین کو اتنا اچھا بنا دیا کہ اس پر آپ چل بھی سکتے ہیں، اس میں آپ کا پاؤں نہیں اس کے اندر جاتا، اور اس پر آپ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ صحرا میں بھی لوگ اس پر رات کو سو بھی جاتے ہیں۔ تو اس زمین کو بچھونا بنا دیا آپ کے لیے، اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ آپ کو بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ لے آئے۔ وسماء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، من کا مطلب ہے سے، فرام، سماء آسمان سے، مان پانی، فا کا مطلب پس، اخراجہ نکالا، پس پھر اس پانی سے جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، فاخراجہ پس اس سے نکالا، پس نکالا، فاخراجہ پس نکالا، بی کا مطلب سار، ای اس سے، پس نکالا اس سے، من سے، ثمراتی پھلوں کو، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے فصلیں اور پھل وغیرہ اگتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ فلا، پس، فا کا مطلب پس، لا نہ، تجعلو تم بناؤ، للہ کے لیے اللہ کے، اندادن، یہ ند کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو لے کے آنا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ یہ یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف اور مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو اور کہا کہ اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، اور قرآن پاک میں کل اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے انکار کر دیں گے۔ اور اس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اس طرح جو مکہ میں بت پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، یہ لوگ دین حنفی پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے بتوں کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو بتوں کے ساتھ اللہ کو شریک کر دیا۔ تو
اگر کسی نبی کو بھی اللہ کے ساتھ دنیا میں سب سے افضل انسان جو ہے وہ انبیاء اکرام کی ذات ہیں، اگر انبیاء کرام کو بھی اللہ کے ساتھ ملایا جائے، برابر کیا جائے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے چلے ٹھیک ہے میرا نبی ہے، میرا بیٹا کہہ دیا یا اس سے مانگ لیا یا اس سے انٹرمیڈیری کے طور پر یوز کیا اور مجھ تک پہنچے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو، یہودیت کو اس شرک کی وجہ سے ان کے عقائد کو رد کیا۔ اور اس طرح مشرکین مکہ کے جو بت تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو ان کے عقائد کو بھی رد کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جو شرک ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو برابری میں لے آئیں۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ ماشاء اللہ و ماشیت الرسول، جو چاہے اللہ اور جو چاہے اس کا رسول۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف تم یہ کہو کہ جو چاہے اللہ، مجھے جو چاہے اللہ اور جو چاہے اس کا رسول، تو مجھ کو اللہ کا شریک کیوں بنا رہے ہو؟ اس بات سے شرک کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیث آتی ہیں کہ شرک ایسے جو شیطان ہے وہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس طرح سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شرک انسان میں آ جاتا ہے۔ اور مختلف بعض مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے یہ ڈاگ رکھا تھا، کتا رکھا تھا، اس کی وجہ سے رات کو ہم چوری یا ڈکیٹی سے بچ گئے، تو یہ بھی چیز شرک ہے۔ تو مختلف سارے جو معاملات ہیں، جو سارے کام ہیں وہ کرنے، یہ نہیں کہ آپ نے احتیاط نہیں کرنی، احتیاط کرنی ہے، لیکن جو سارے معاملات جو چلانے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اس کے اللہ کے کفر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، لیکن شرک میں ہم اللہ کی ذات کے، شرک کا مطلب ہوتا ہے برابری، ہمسری۔ تو برابر اللہ کی ذات میں نبی کو برابر کر دیں یا کسی نیک انسان کو کر دیں یا بتوں کو کر دیں یا آگ کو کر دیں، سورج چاند ستاروں کو کر دیں، مختلف قسم کے دنیا میں جو عقائد بلیف پائے جاتے تھے، تو جو کلمہ توحید تھا وہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے نہیں شروع کیا، بلکہ یہاں سے لا نہیں، الہ کوئی رب، الا مگر اللہ، تو یہاں سے شروع کیا کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا کسی یا کا نعبد یا کا نستعین، یا کسی سے بھی مانگا نہیں جا سکتا مگر جو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ تو شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی اور کسی انسان نے اس کائنات میں ایک ذرہ، درخت، چاند، سورج، تارے، کچھ بھی مٹی کا، ریت کا ذرہ بھی نہیں پیدا کیا، نہ ابھی تک کسی سائنٹسٹ نے پیدا کیا۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگیں تو ساتھ ہم بتوں سے بھی مانگے، ساتھ ہم عیسیٰ علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یا دوسرے انبیاء سے بھی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ پسند نہیں۔ وَإِن، اور آگے بتایا جا رہا ہے وَإِن، اور اگر، کن کا مطلب ہے ہو، تم سب، فی میں، ریبن شک میں، جن لوگوں نے کفر کیا یا جو منافقین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہو تم فی میں، ریبن شک میں، یہ دو ورڈ ہیں من اور ما، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، من سے، ما جو، سے جو، نازل کیا، نہ ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہ کا صیغہ یوز کر رہے ہیں، نحن بھی اور نہ بھی یہ یوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو نازل کیا ہم نے، اللہ اوپر، عبدینا بندے ہمارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، فاتو یعنی جو قرآن پاک ہم نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के ऊपर नाजिल किया। फा पस फा तू पस ले आओ, दी सात सूरा सूरत, पस ले आओ को, कोई सूरत मिन से मिसल ही इसकी मनींद। कुरान पाक में जो सूरज हैं तो इनमें से किसी एक के मिसल भी मनींद भी इस जैसी कोई सूरत बना के ले आओ। वदउ और बुला लो शुहदा, शुहदा कहते हैं गवाह, विटनेस, तुम्हारे, मिन से दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, इन अगर तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। तो ये पहला, ये आज के दौर में भी जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो मुस्तशरकीन हैं, वो ये बेबुनियाद दावे करते हैं कि नबी वसल्लम ने कुछ हिस्सा यहूदियत से ऑप्ट किया, उनका कानून वगैरह लिया, कुछ ईसाइयों से लिया और कुछ अपना और कुछ अपने करीबी इलाके का, तो इस तरह कुरान पाक बना दिया। और कुछ जादू वगैरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि जिन्नात हैं इनके साथ, उन्होंने ये इनकी मदद की है इस्लाम के बारे में। तो अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया है कि अगर तुम इसकी हक़ानियत के बारे में कि ये मनजानब अल्लाह नहीं है और नबी वसल्लम ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, हालांकि वो उनके उस्ताद कोई नहीं थे, वो कोई लैंग्वेज और दूसरी जानते नहीं थे। इस कुरान पाक में दूसरी लैंग्वेज के कुछ अल्फाज हैं। तो तुम फिर बुला लो अपने शुहदा। ये जो शुहदा का वर्ड है, ये जो फ़न के माहर होते हैं, जैसे लैंग्वेज के माहर होते हैं, अरबी के, इंग्लिश के, उनको, और उस ज़माने में अरब में जो सबसे ज़्यादा अपने कबीला को डिफेंड करते, अपने लोगों को, अपने कायद को, तो वो दो किस्म के लोग थे, एक शायर थे और एक खतीब थे। शायर जो थे वो डिफेंड करते थे और खतीब थे वो डिफेंड करते थे। तो ये आम इंसानों को नहीं कहा गया। और फिर एक जगह पर कहा कि अगर जिन और इंसान मिल भी जाएं तो इस जैसी कोई किताब नहीं लेके आ सकते। फिर एक जगह 10 सूरतों का भी चैलेंज किया गया कि 10 सूरतें इस जैसी ले आएँ। तो जब से 1400-1500 साल हो गए तो इस चैलेंज पर कोई भी पूरा उतर नहीं सका। एक शायर ने उस दौर में कोशिश की ना तय ना करके वज़न पर एक सूरत बनाने की, और जब उस सूरत को अपने ही शुअरा की मजलिस में रखा तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी सूरत है, जो तुमने सूरह बनाई है और जो अल्लाह की सूरह है, इसमें ज़मीन आसमान का इन्ना तइन्ना का असल में फ़र्क है। तो अब आगे कहा जा रहा है फ़ाइन, बस अगर, लम ना, तफ़अलू तुम सब कर सको, जो तुम्हारे मददगार हैं कुफार में से, मुनाफिकीन में से, जिन्नात, शयातीन अगर मिल भी जाए अल्लाह के सिवा, तो अगर तुम ना कर सको, फ़ाइन लम, बस अगर ना, तफ़अलू तुम कर सको ऐसा, कोई सूरत बना सको इस जैसी, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना, डेफिनेटली यू विल नॉट डू सो, तफ़अलू और यकीनी तौर पर तुम ये काम नहीं कर सकोगे कि फ़त्तकू पस डरो, पस बचो, बस अपने आप को बचाओ, नार आग, अल्लाती वो जो, वकूदुहा ईंधन उसका, ईंधन जो उसमें जलता है, हाँ ये जहन्नम की तरफ इशारा है, नार की तरफ ये इशारा है, इसकी ज़मीर लौटती है। ये जो हा की ज़मीर है ये नार की तरफ लौटती है। बस डरो आग से वो जो ईंधन उसका नास लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि कोई सूरत बना के ले आओ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम ये कहते हो कि ये नबी वसल्लम खुद से ही कर रहे हैं ये सारा कुछ, या जादूगर हैं या नाउज़ुबिल्लाह कुछ हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर ले आओ। और डेफिनेटली तुम नहीं ला सकोगे क्योंकि ये खालिक का कलाम है, इसके मुकाबले में तुम नहीं ला सकोगे। तो फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये वाकई खालिक है। और आप अगर यकीन होते हुए भी तुम अल्लाह का इनकार करते हो तो फिर डरो, फिर तो तुम्हारा मुकद्दर है
ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ ایندھن ہے، اور اس کا یہ ناس ہے، اس میں منافقین اور کفار وغیرہ کی جماعتیں، والحجارہ اور پتھر، یہ لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور حجارہ پتھر، تو اس کو مفسرین پتھر سے کہتے ہیں کہ جو بت بنائے ہوئے تھے، پتھروں کے جو لوگ بت بناتے ہیں، تو جو بت ہیں جنہوں کو باطل معبود لوگوں نے بنایا ہوا، تو وہ ان کے معبود بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، یعنی ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر اس سے بعد دوسری کہتے ہیں یہ پتھر جو ہیں یہ ان کا جو جلنا ہوگا وہ ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ تو وہ عدت تیار کی گئی ہے، یہ پیسے وائز ہے کہ جہنم تیار کی گئی ہے کے لیے کافرین، انکار کرنے والوں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اس قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے جو انکاری لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اب یہ ایک طرف یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر اس کلام کو، اس دعوت کو آپ نہیں مانو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسری طرف خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ میں چلے گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ہوپ بھی تھی کہ ہم کل کو عمل کریں گے اور ہم یہ ساری جو دنیاوی نعمتیں ہیں جن سے ہم جنہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، گھر باہر اور اپنے رزق کو، کل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی صورت میں ہمیں یہ ریٹرن کر دے گا۔ وہ بشیر، اور بشارت دو، اللہ زینا، ان لوگوں کو، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، اللہ زینا، ان لوگوں کو، امن، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور عمال کیے، صالحات نیک، ایمان لانا دل سے، اور پھر عمل کرنا اچھے صالح اعمال میں، شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ سوسائٹی میں اچھا رہنا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزوں کا رکھنا، اور انسانوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ایسا ہر عمل جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اور وہ صالح اعمال میں شامل ہوتا ہے۔ انا کے، بے شک کے، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، بے شک، انا کا مطلب ہے بے شک کے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کا مطلب ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور اگر یہ ریموو کر کے تو انا لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک کے، اور اگر یہ ورڈ ایسے آ جائے ان، نون کے اوپر جزم ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اف، اگر، اور اگر یہ ایسے ورڈ آ جائے ان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ تھوڑے سے ورڈ ہیں، جب یہ ہم 2-4 مرتبہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، باقی جو ہم آگے چلیں گے۔ انا، بے شک کے، لا کے لیے، اس کا لام کا مطلب ہے فار، کے لیے، ہم، ان کے لیے، جنت، جنت ہے، تجری، چلتی ہیں، بہتی ہیں، من سے، تحتہا، اس کے نیچے، یہ جو ہا ہے یہ جنت کی طرف آ رہی ہے، جس طرح یہ نار کی طرف یہ آ کی ضمیر آ رہی ہے، تو جنت اور جہنم دونوں مؤنث کی صورت میں عربی میں جانے جاتے ہیں۔ جنت تجری، چلتی ہیں، من سے، تحتی، نیچے، ہا، اس کے، انہار، نہریں۔ تو یہ آج بھی دنیا میں بھی ایسے جو لوکیشنز ہوتی ہیں جن کے سامنے کوئی ریور ہوتا ہے، سمندر یا نہریں، تو
اور اس کی لوکیشن کی ویلیو بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مہنگا آپ کو ہوٹل کا یا روم کا رینٹ وغیرہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کی لوکیشن کی وجہ سے۔ اور جو نہریں ہیں یہ نیچے، تاکہ وہ سیلاب وغیرہ یا دوسری آئے تو باغات جو اس کے اوپر جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ آئیڈیل لوکیشن ہے، یہ آئیڈیل لوکیشن انشاءاللہ جنت میں دی جائے گی مومنین کو۔ کلما، جب بھی، وین روزی کو رزق دیے جائیں گے، جب بھی انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا، من سے ہا، اس سے، کسے، جنت سے، من سے، ثمراتن، پھلوں سے، رزقن، رزق، جب بھی انہیں پھلوں کے طور پر کوئی رزق دیا جائے گا، قالو، وہ کہیں گے، ہاذا، یہ، اللہ زی، وہ جو، رزقنا، ہمیں دیا گیا رزق، من سے، قبل، پہلے، وَأُوتُوا، وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، وَأُوتُوا، اور دیا گیا، بھی، ساتھ ہی اس کے، متشابہن، ملتا جلتا، اس سے ملتا جلتا۔ تو اس آیت میں مفسرین اس کو کرتے ہیں ایکسپلین کہ ایک تو جنت میں اگر وہ کوئی پھل انہیں پہلے دیا گیا ہوگا تو جب دوبارہ اگین وہی پھل ان کو دیا جائے گا تو وہ بڑے ہی اور اچھے ذائقے میں دیا جائے گا، اور پھر اگین دیا جائے گا تو وہ اس سے بھی اچھے ذائقے میں دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی دل میں ان کے بارے میں گمان ہوا ہے کہ اتنی وہ اعلیٰ، اتنی وہ بلند ہوں گی، اتنی وہ اچھی ہوں گی۔ اور یہ کہیں گے کہ اس طرح کا تو ہمیں پہلے بھی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ فروٹ وغیرہ کھائے ہوں گے، لیکن ان کی جو بہت اچھی جو اقسام ہوں گی وہ انہیں جنت میں ملیں گی۔ والا ہوں، اور کے لیے، ان کے لیے، فی میں، ہا، اس میں، ازواج، متحرات، بیویاں ہوں گی، پاکیزہ، ازواج کا مطلب جوڑے بھی ہیں، اسپاؤسز بھی ہیں، ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور جنت میں کسی کو نکالا نہیں جائے گا، پھر یہ ہمیشگی کا گھر ہوگا، اور وہاں یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لوگ اٹھائیں گے۔ اچھا، اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ یا ایوہا، یا اے ایوہا، اے ناسو، لوگو، اے بدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقہ، پیدا کیا، تمہیں، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ جو، من سے، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرو، اور پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی اختیار کرو۔ چلیں جی، اس کو کون وائز کرے گا؟ چلے سائن کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ الناسو، اے لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ جو تم سے، من قبلکم، تم سے قبل، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگاری اختیار کرو۔ شاباش، ویری گڈ سائن۔ الذی، وہ جس نے، جعلا، بنایا، لا، کے لیے، تم، تمہارے لیے، ارضا، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بنان، چھت،
واو اور انزلہ نازل کیا من سے سمائی آسمان سے مان پانی فاخرجا یہ جو پانی ہے نا یہ ایک اور ورس بھی ہے جتنی بھی زندہ اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی ہوئی ہیں اور یہ جو پودے اور نباتات وغیرہ ہیں ان کے زندہ ہونے میں بھی پانی کا رول ہے اور یہ جو پانی ہے وہ نازل ہوتا ہے آسمان سے وہ ہم خود نہیں نازل کرتے بلکہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس سے وہ گیون ہوتا ہے فاخرجا پس نکالے بھی اس سے ساتھ اس کے من الثمرات سے پھلوں کو رزقن رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ ٹھہراؤ للہ کے لیے اللہ کے اندادن شریک وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو اس کا تم علم رکھتے ہو. چلیں جی سدرا پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے جعل پیدا کیا لکم جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش و اور السماء آسمان بناءً چھت و اور انزلہ بنایا من السماء آسمان سے ماءً پانی پس اخرجا نکالا بھی اس سے من الثمراتی پھلوں کو اس میں سے رزقن رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک و انتم اور اگر تم تعلمون جانتے. ہاں جی شاباش. اور تم تعلمون تم اس کا علم رکھو. یعنی ان کی کتابوں میں جو یہود اور نصارہ کی بکس تھیں ان میں بھی اللہ کو ایک واحد مانا گیا ہے لیکن جیسے ہی ان کے انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کتابوں میں بھی تحریف کر لی. شیطان ان پر حاوی ہو گیا اور وہ شرک کرنے لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنانا آپ نے اور نہ ہی عزیر علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنانا بلکہ انہوں نے تو اللہ کی طرف ہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سارے معاملات کرنے. وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن شک میں مما سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے اللہ اوپر عبدنا بندے اپنے کے فاتو پس لے آؤ بصورتن کوئی سورہ من سے مثل ہی اس کی مانند ودعو اور بلاؤ شہداءکم گواہوں کو کم تمہارے من سے دون اللہ دون کا مطلب ہے ایکسیپٹ سوائے اللہ اللہ کے ان اگر کن ہو تم صادقین سچے. چلیں شاباش اس کو کون کرے گا. چلے سائم کریں. وَإِنْ اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں مما سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا اللہ اوپر عبدنا اپنے بندوں کے فاتو پس لے آؤ بصورتن صورت من مثلی اس کی مانند ودعو اور لاؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ سے دون اللہ سوائے اللہ کے ان اگر تم ہو صادقین سچے. شاباش. فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے ایسا فَاتَّقُوا پس ڈرو نارا آگ التی وہ جو وقودھا
ایندھن اس کا ناسو لوگ والحجارہ اور پتھر ہیں. اعدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے. جی اسے کون وائز کرے؟ چلیں سبحان آپ کریں انشاءاللہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نے نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ تو اس سے سچ مان کر اس آگ سے بچو وَقُودُهَا النَّاسُ اور جس کا ایندھن والحجارہ انسان اور پتھر ہے اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. شاباش جزاک اللہ. یہ جو بچے آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دل سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بہترین کام ہے جو آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں آدھا گھنٹہ ڈیلی کا. تو قرآن پاک بھی کل کو اپنے پڑھنے کے لیے یہ سفارشی بن کے آ جائے گا اور اللہ کے عذاب سے اس بندے کو بچائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے بہترین. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم چیز سیکھیں وہ اس پیغام کو ہم آگے پہنچائیں. جو بچے آپ یہ سیکھتے ہیں اچھی طرح سے سیکھیں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ ذہنی طور پر اس کے ساتھ انگیج ہوں گے تو آپ کل کو یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ آگے ٹرانسفر کر سکیں گے. اور دنیا کے بہترین لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد صالحین نیک بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد بہترین بندوں میں آپ کا شمار ہوگا. اور قرآن پاک کی جو شفاعت ہے سفارش ہے وہ اس کے پڑھنے والے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے بندے قبول کی جائے گی. ایک حدیث کے مطابق جو بندہ اس قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے وہ اپنے خاندان دوستوں جن کے 10 ایسے بندے جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دوست میں جا رہے ہیں ان کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. تو یہ بڑا ہی بابرکت کام ہے. تو پڑھنا سمجھنا اور پھر اس کو آگے جو نیکسٹ جنریشنز ہیں ان تک کنوے کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی یہ لاسٹ ورڈز رہ گئی ہے وہ بشیری اور خوشخبری دیں اللہ زینا ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور اعمال کیے نیک انا بے شک کہ لہم ان کے لیے جنت ہے تجری چلتی ہیں بہتی ہیں من سے تحتی نیچے انڈر اس کے انہار نہریں دریا وغیرہ علما جب بھی روزی کو رزق دیے گے منہا اس سے من سے ثمراتن پھلوں سے رزق قالو انہوں نے کہا حاذا یہ الذی وہ جو رزقنا ہمیں رزق دیا گیا من قبل اس سے پہلے وَأُوتُوا اور دیا گیا بِہِ ساتھ اس کے متشابہن ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا میں اس میں ازواج جوڑے مطہرات پاکیزہ یا بیویاں پاکیزہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. چلیں سندس پڑھیں آپ یہاں سے